اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں، ادھر تواڈے بابے کتنے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے، چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، اس نے زن رکھ لیتے ہیں، ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں۔ جناب یہ جو بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، تو پھر بابتش ہے کوئی نہیں، یہ اس کی گمراہی ہے، دھوکہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے، بابتش ہے کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پڑھ لیں۔ بخاری مسلم میں کیا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شفاعت کرے گا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں، قرآن سفارش کر رہا ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے، پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آئیں ہوں گی اور وہ جھگڑا کریں گی، پڑھنے والے کو وہ رہائی دلائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ رہائی دلا رہی ہیں، روزہ رہائی دلا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں، روزہ آگے لے کے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، چھوٹے بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں، چھوٹے بچے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ مرزا جی پھر نبی علیہ السلام کو کہو کہ نبی علیہ السلام شے کوئی نہیں، یا یہ مسلم شے کوئی نہیں، بخاری شے کوئی نہیں، صرف دھوکہ ہے اس کا، یہ اس کی گمراہی ہے۔ اصل یہ کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب شفاعت کبریٰ بھی ہوئی نہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس عوام آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، تو وہ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ علیہ السلام انا علی، ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے 65، اس طرح ترمذی میں حدیث ہے 2434۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلے گا تو پھر قرآن بھی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، مسلمان بھی سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارش کا پھر دروازہ کھلے گا، تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے، دوسرے انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے، وہ شفاعت کبریٰ سے پہلے کے واقع ہیں۔ تو اس وقت تو قرآن بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ روزہ سفارش کرے گا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران سفارش کرے گی، وہ اس وقت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو کہیں، آپ یہ کہیں پھر جناب قرآن تو شے کوئی نہیں، ہو جائیں آپ کافر۔ یہ اس کا جاہلہ پن ہے، بلکہ کمینہ پن ہے اس کا۔ اس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی نا، یا تو یہ جاہل ہے یا کمینہ ہے۔ کہتا میں جاہل تو ہوں نہیں علمی کتابیوں، پھر یہ کمینہ ہے۔ کمینہ پن اس کا ہے کہ یہ شفاعت کبریٰ سے پہلے کے واقعات ہیں، اور جو اللہ کے ولی، دوست، پیارے، قرآن، بچے سفارش کریں گے شفاعت کبریٰ کے بعد۔ کس طرح دھوکہ دیتا ہے، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 1874، اور دوسرا نمبر اس کا 804 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارش بن جائے گا۔ اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے آل عمران اور سورہ بقرہ جو کہیں گے سفارشی بنیں گے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ مسلمانوں کی سفارش کرے گا۔ یہ بھی حدیث بہقی میں اور مشکات المصابیح میں صحیح حدیث ہے۔ اور مسلم میں حدیث ہے 1752 کہ آپ علیہ السلام فرماتے چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ کب؟ شفاعت کبریٰ کے بعد۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 یا راوی کو شک ہے کہ 7 لاکھ افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو یہ 7 لاکھ بندے جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ یہ شفاعت کبریٰ کے بعد کی بات ہے۔ یہ لوگوں کو کس طرح گھماتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے
6543 کہ 7 لاکھ بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایسے ہاتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی شفاعت کریں گے، میرے امتی شفاعت کریں گے، میرے ایک امت کی شفاعت کے سبب قبیلہ مضر کے سے زیادہ لوگوں کی سفارش ہوگی۔ قبیلہ مضر سے زیادہ، ایک روایت میں ہے قبیلہ بنو تمیم کے جو قبیلہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کے ایک بندہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ ہے جناب بخاری اور مسلم، یہ البانی ابن ماجہ میں حدیث ہے، البانی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرا ایک امتی لوگوں کے ایک گروہ کو شفاعت کرے گا، ان میں سے ایک کوئی قبیلے کی کرے گا، کوئی جماعت کی کرے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ کے بعد کی باتیں ہیں۔ اسی طرح شہید 70 لوگوں کو جو اپنے اس کے رشتہ دار ہوں گے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ 70، تم عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں اور شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ بے شفاعت کبریٰ کے بعد نبی علیہ السلام کو جب شفاعت کی اجازت ملے گی وہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، صلحہ، شہید سب کیا کریں گے؟ فرشتے شفاعت کریں گے۔ امام حسمی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، فرشتے، نبی، شہداء یہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ کے ولی، دوست، مسلمان، نمازی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، کام آئیں گے۔ کب؟ شفاعت کبریٰ کے بعد۔ یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ کس طرح ڈرامے کرتا ہے اور کس طرح اس نے باتیں شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے بچائے۔ اگر یہ انداز اپنا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نفسی نفسی کریں گے جناب، باقی تو شے کوئی نہیں، پھر آپ کہیں فرشتے شے کوئی نہیں، پھر شہداء شے کوئی نہیں۔ ایک شہید 70 بندوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے، قرآن جنت میں لے کے جا رہا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جنت میں لے کے جا رہی ہیں، روزہ جنت میں لے کے جا رہا ہے، تو پھر یہ سارے شے کوئی نہیں ہے، اب ہو جائیں پھر کافر۔ ایسے شریروں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ یہ ان کے دل میں صرف بغض ہے، وہ بغض جو ہے اس کو جینے نہیں دیتا۔